أجمعين وبعد. حدیث نمبر 297 عن حبیبة بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہا قالت یا رسول اللہ انکح اخت بنت ابی سفیان وقال او تحبین ذلك فقلت نعم لست لك بمخلیة وأحب من شاركني في خير أختي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة. قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لبنة لأخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال أروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أري بعض أهله بالشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بأطاقة ثويبة. حبیبہ بنت ابی سفیان ان سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے پسند کرتی ہے؟ میں نے عرض کی میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں، تو میں پسند کرتی ہوں کہ خیر و بھلائی میں میری بہن میری شریک کار ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اس نے کہا ہمیں بتایا گیا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تعجب سے پوچھا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے عرض کی کہ ہاں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس نے میری گود میں پرورش پائی نہ ہوتی تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی، یہ تو میری رضائی بھتیجی ہے. اس طرح کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا ہے، میرے لیے اپنی بیٹیاں بہنیں شادی کے لیے پیش نہ کیا کرو. عروہ نے بیان کیا کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. جب ابو لہب مر گیا تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں ملا، تو اس نے اس سے پوچھا تجھے کیا ملا؟ تو ابو لہب نے کہا تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی خیر اور بھلائی نہ ملی سوائے اس کے کہ مجھے ثویبہ کو آزاد کرنے کے صلے میں پانی پلایا گیا. انکح نکاح کر لیں. اتحبین ذلک کیا تو اسے پسند کرتی ہے؟ لست لک مخلیہ میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں. لا یحل لی میرے لیے جائز نہیں. نحدث ہمیں بتایا گیا ہے. ربیبہ کہ جسے پروردہ لا تعرضن علیہ تو مجھ پر پیش نہ کیا کرو بعتاقتی میرے آزاد کرنے کی وجہ سے. حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشکش کی کہ آپ میری بہن کے ساتھ نکاح کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کو اکیلی تو آپ کی بیوی نہیں ہوں، تو ایک بیوی اور بھی آئے گی تو مجھے اس سے کیا مسئلہ ہوگا جب پہلی میرے اوپر دوسریاں اور بھی بیوی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار نہیں دیا، الا کہ اگر جو پہلی بیوی ہے وہ فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اسی عورت کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. جیسے
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دونوں بہنوں کو اکٹھا نہ کرو، اور ایسے ہی خالہ اور بھانجی بھی کسی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، پھوپھی اور بھتیجی بھی، وہ بھی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں۔ تو پھر ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ آپ اگر ہمیں تو پتہ چلا کہ آپ ابو سلمہ کی جو بیٹی ہے آپ اس سے شادی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں میرے لیے، کیونکہ وہ میری دودھ شریک بھتیجی ہے۔ تو دودھ کی وجہ سے، جیسے خون کی وجہ سے رشتے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جیسے سگی بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، یہ رشتے جیسے ایک مرد پر وہ حرام ہوتے ہیں، تو ایسے ہی دودھ کی وجہ سے بھی جو کوئی ایسے رشتے بن جائیں، رضاعی بہن ہو اور اسی وجہ سے اگر کوئی رضاعت کی وجہ سے بھتیجی بھانجی بنتی ہو، تو اس سے بھی اسلام نے جو ہے وہ منع کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں۔ پھر بتایا کہ کس نے انہیں دودھ پلایا ہے، ثویبہ نے، وہ ایک لونڈی تھی۔ وہ کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب کی۔ اور ابو لہب کی یہ لونڈی وہ لونڈی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آ کر خبر دی تھی ابو لہب کو کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے ابو لہب نے ثویبہ کو اسی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ تو یہ ایک اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہو کر جو اس نے کیا، یہ اس کے کچھ کام آیا اس کے مرنے کے بعد۔ باقی واللہ عالم، کیونکہ یہ ایک خواب ہے اور یہ خواب بھی غیر نبی کا ہے، یہ درست بھی ہو سکتا ہے، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم، کیونکہ یہ خواب دیکھنے والا کو نبی نہیں ہے، ایک صحابی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور کیا خواب دیکھا ہے کہ ابو لہب جو ہے اس سے اس کی ملاقات خواب میں ہو رہی ہے۔ تو اس نے صحابی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ مرنے کے بعد آگے کے حالات تم نے کیسے پائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب سے مرا ہوں آج تک کوئی خیر کا وقت نہیں دیکھا، مسلسل تکلیف میں ہوں، بس ایک میرے عمل کی وجہ سے مجھے پانی پلایا گیا ہے، اور وہ ایک عمل کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ ایک عمل کیا ہے کہ وہ میں نے جو ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ایک جو ہے ایک سکون کی گھڑی کو میسر آئی ہے، وگرنہ میں مرنے کے بعد مسلسل عذاب الہی کا شکار ہوں۔ تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ، اور خاص کر کفر اور شرک کا نتیجہ تو مستقل جہنم ہے۔ ایک مشرک اور کافر وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، مرنے کے بعد ہی اس کے لیے اس کی قبر ہی اس کی جہنم ہے، قبر میں جہنم ہے، پھر قیامت کے دن اس کے لیے سخت ترین دن ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے، پھر اس نے ہمیں اپنے گھر مسجدوں میں آنے کی توفیق دی ہے، اور اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس نے دین کو ہمارے لیے آسان کیا سمجھنا، اور آسان کیا اس پر عمل کرنا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ کافر کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ مرتے ہی جہنم کے اس گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے، اور ایک مومن کے لیے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے۔ تو کافر اتنا بڑا بدقسمت ہے کہ مرتے ہی اس کے لیے آگ کا بستر اور آگ کی اس کے اوپر تہیں اور چاروں طرف سے آگ کے شعلے اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور خوفناک قسم کے درندے اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں اور اس کو تکلیفیں دیتے ہیں اور اذیتیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کافر اور مشرک کو سوچنا چاہیے کہ وہ
اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے اور آسمانوں سے اترے ہوئے دین کو اپنا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ بہت بڑی یہ قسمت کی بات ہے ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے کہ اگر وہ ایک ایسی حالت میں فوت ہوا کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، اور دین پر عمل پیرا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی بتائی ہوئی راہ پر چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، تو مرتے ہی اس کے لیے پھر وہ قبر جنت کا ہے باغیچوں میں سے ایک خوبصورت ترین باغیچہ، اور جنت کے بستر اور جنت کے لباس اور اس کا نیک عمل، اس کی خوبصورت شکل اختیار کر کے اس کا ساتھی قبر میں بن کے اس کے ساتھ ہوگا، اور ہر طرف تحد نگاہ قبر میں اس کے لیے روشنیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے مرنے کے بعد قبروں میں سکون عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنائے، اور ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچا لے، قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، اور قیامت کے دن کے عذاب سے بھی بچا لے، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور اللہ کافروں کو ہدایت دے دے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، لیکن چونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور شیطان ان کے دل و دماغ پر غلبہ پائے ہوئے ہے، اس لیے وہ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 298 ہے، عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوئی شخص عورت اور اس کی پھپھی اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے۔ لا یجمع، نہ اکٹھا کرے، عمہ پھپھی، خالہ خالہ۔ جیسے میں نے ابھی پہلے پچھلی درس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتا دیا آپ کو کہ بھتیجی اور پھپھی، بھانجی اور خالہ بیک وقت نکاح میں ان کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، کہ جس طریقے سے ایک یعنی دونوں بہنوں کو اکٹھا نہیں ایک نکاح میں رکھ سکتے، تو ایسے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کے عقد میں کسی لڑکی کی پھپھی ہے تو اس لڑکی کی بھتیجی اس شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یا کسی لڑکی کی یعنی ایک بھتیجی کسی کے نکاح میں ہے تو اس کی پھپھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور یہ حکم خالہ اور بھانجی کے لیے بھی ہے۔ اگلی حدیث 299، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان طوفوا به ما استحللتم به الفروج۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے کہ تم انہیں پورا کرو جن کی بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ الشروط، شرطیں، حق، زیادہ حقدار، ان طوفوا به، کہ تم اسے پورا کرو، مستحللتم، جو تم نے جائز کیا، الفروج، شرمگاہیں۔ یعنی اگر ایک نکاح کے موقع پر کوئی شروط طے کر لی جاتی ہیں تو ان شروط کا پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یعنی اگر نکاح کے وقت کوئی یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو آپ ماہانہ اتنا خرچہ دیں گے اور اس کی یہ فلاں فلاں ضرورت اس طرح پوری کریں گے، اور فلاں فلاں کوئی ایسے کچھ بعض معاملات شرعی حدود میں رہتے ہوئے کرتا ہے، وہ کر لیتا ہے، کوئی شرطیں رکھ لیتا ہے، اور لڑکے والے ان شروط کو مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرطوں کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس شرط کو پورا کرے اور اپنے کیے ہوئے عہد اور وعدے کے خلاف نہ کرے۔
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹے سٹے سے منع فرمایا۔ وٹا سٹا یہ ہے ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کو اس شرط پر دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے اور دونوں کے درمیان حق مہر کا تقرر نہ ہو۔ الشغار وٹا سٹا، یزوج الرجل ابنتہ شادی کر دے مرد اپنی بیٹی کی، علی ان یزوجہ الآخر اس شرط پہ کہ شادی کرے دوسرا، ابنتہ اپنی بیٹی کی، صداق حق مہر۔ یہ وٹا سٹا جو ہوتا ہے اس میں ایک شخص اپنے بیٹے کا کسی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرتے ہوئے اگلے بندے کے ساتھ یہ شرط رکھتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ اس کے بیٹے سے کر دے، اور دونوں کی شادی اس طرح ہوگی کہ پھر اس میں درمیان میں حق مہر نہیں ہوگا۔ یہی حق مہر ہے کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو اور میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو اور میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دے دیتا ہوں، اور اس میں درمیان میں حق مہر کی بات ہی نہ ہو۔ یہ وٹا سٹا ہے، اور جو یہ کرے گا وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شاہد آتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ کسی کا ایسا نکاح ہوا ہے تو انہوں نے ان کے درمیان تفریق ڈلوا دی اور فرمایا یہ نکاح نہیں۔ تو یہ جہالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ معاشرے میں جہالت موجود تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو ختم کیا۔ لیکن ابھی یہ بر صغیر میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اور یہ وٹا سٹا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ جناب انہوں بچوں اور بچیوں کے بڑی آسانی سے نکاح کر دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح نہیں کیے بلکہ انہوں نے ایک حرام طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ ایک آگے پوری نسل ہی پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ تو پھر حلال کی نہ ٹھہری۔ تو یہ ہمارے جاہل معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ ہاں وہ چیز وٹا سٹا نہ ہوگی کہ اگر ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی کے لڑکے کے ساتھ کر دیتا ہے اور اس کا حق مہر مقرر ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق مہر ہے، اور وہ حق مہر کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اگلا جو فریق ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی یہاں ان کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور اس کا وہ حق مہر رکھتا ہے کہ یہ اس کا حق مہر ہے، تو ایسے اگر ہو تو یہ طریقہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ حق مہر درمیان میں سے بالکل غائب اور شرط یہ رکھ دی جائے کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں اور تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، تو یہ جو شرط اس طرح کی ہوگی یہ شغار ہے، یہ نکاح شغار نکاح کہلاتا ہے۔ لیکن وہ نکاح شغار نہیں ہے کہ جس میں ایسی آپس میں لڑکی دینے اور لڑکی لینے کی کوئی شرط نہیں ہے، باقاعدہ حق مہر رکھ کے نکاح ہوا ہے اور بعد میں ان کا بھی کوئی ذہن بنتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ہاں دینا چاہتے ہیں، یا ان کا ذہن بنتا ہے ان کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو اس طرح جائز ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح جو ہے بعض اوقات اس طرح کے جو نکاح کر لیے جاتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک گھر میں جا کر لڑکی اس کو سکھ نہیں ملا تو وہ پھر جو وٹے سٹے میں کی ہوتی ہے پھر وہ دوسرے جو ہیں وہ پھر بدلہ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے تمہارے گھر میں جا کر میری بہن تمہارے بھائی کے پاس جا کر خوش نہیں ہے، وہ تنگ ہے وہاں پر، تو میں بھی تمہیں تنگ کروں گا۔ دو خاندان اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں، اور بنیاد بنائی جاتی ہے یہ کہ میری بہن تمہارے ہاں جا کر خوش نہیں ہے لہذا تم بھی یہاں خوش نہیں رہو گی۔ بدلہ اس عورت سے لیا جاتا ہے کہ جس کا اس سے اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن یہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ ایک دوسرے کی پھر یعنی دونوں خاندانوں کے اندر پھر یہ تباہی اور بربادی آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر کھینچا تانی، لڑائیاں، جھگڑے، اور پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اب تم میرے گھر نہیں رہ سکتی،
تمہارے بھائی نے میری بہن کو طلاق دی ہے اور یہ پکڑو طلاق میں نے تمہیں طلاق دی. اور اس طریقے سے دونوں خاندان برباد ہو گئے اور دونوں لڑکیاں برباد ہو گئیں اور ان کی نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ایسے اسلام نے کوئی چیزیں جو منع کی ہیں حرام کی ہیں کوئی ایسے نہیں کی, اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعہ یوم خیبر وعن لحوم الخمر الاہلیہ. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع کیا اور گھریلو گدوں کا گوشت استعمال کرنے سے منع کر دیا. نہا منع کیا, المتعہ کسی عورت کو کچھ وقت کے لیے معاوضہ دے کر حاصل کرنا متعہ ہے. یوم خیبر, خیبر کے دن. لحوم لحم کی جمع گوشت, الحمر الاہلیہ گھریلو گدے. نکاح متعہ اسلام کے ابتدائی جو سال ہیں اس میں جائز تھا. نکاح متعہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی علاقے میں گئے, لوگ جاتے تو اس وقت سفر لمبے ہوتے تھے, اور لمبے سفر یعنی سواریاں جو تھیں اونٹ یا گھوڑے یا گدھے یا پیدل, تو ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کے لیے لوگ جاتے تو کئی مہینے سفر میں گزر جاتے. اب اس سفر کے اندر مرد حضرات اپنی بیویوں کو تو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے کہ ہاں ان کو بھی مشقت میں ڈالنا ہے, تو یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور پھر عرب کی غذا اور اس وقت کی غذا کہ جب غذائیں خالص تھیں اور ایک موسم بھی اس طرح کا کہ جس کے اندر ایک مرد کے اندر اس کی طاقت اور قوت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی جو شہوت ہے وہ کسی طرح جو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو. تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک جائز طریقے کو تلاش کیا گیا کہ وہ یہ ہو کہ کسی عورت کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کر لیا جائے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہو اور اس کا ایک معاوضہ مقرر کر لیا جائے, بجائے زنا کرنے کے, بجائے حرام کاری کرنے کے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جس میں یہ عمل جائز ہو. تو اس میں یہ ہوتا پھر کہ لوگ مختلف شہروں میں جاتے, وہاں تجارت کرتے, تو وہیں پر وہ کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ طے کر لیتے تھے. اس میں ایک وقت طے ہو جاتا اور ایک معاوضہ طے ہو جاتا. اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ وقت طے ہو جاتا تو پھر اس وقت کے طے ہونے پر طلاق نہیں دینا ہوتی تھی, آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی, ختم بس. کہ بھئی 20 تاریخ تک تمہارا میرا یہ معاہدہ ہے, تو وہ 20 تاریخ کو اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. 20 تاریخ کو لڑکی اپنے کپڑے اٹھائے, سامان اٹھائے اور جائے, اس کا اور اس کا معاہدہ ختم. وہ انتظار نہیں کرے گی کہ یہ صاحب مجھے طلاق دیں تو پھر ہی میں اپنے اس گھر سے نکلوں گی, نہیں, اس کا معاہدہ ختم, لہذا وہ جائے. تو یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا. اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں یہ چیزیں جائز رہیں. اسلام نے اسے جا کر منع کیا خیبر کے دن. تو خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آج کے بعد یہ نکاح متعہ یہ حرام ہے, اب اس کی گنجائش اسلام میں نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا. اور ساتھ ایک اور چیز کا بھی کہ اس سے پہلے یہ جو گھریلو گدھے ہمارے آپ دیکھتے ہیں جیسے بر صغیر میں بہت ہے, تو یہ اس کا گوشت حلال تھا, لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حکم دے دیا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے, اب یہ حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دن جس دن یہ حکم ہوا تو اس دن یہ گوشت پک رہے تھے ہانڈیوں میں, لوگوں نے ہانڈیاں چڑھائی ہوئی تھیں, لیکن جو ہی حکم آ گیا تو اب بھوک کے مارے بری حالت ہے, کھانا بھی تیار ہو چکا یا کچھ ہو رہا ہے اور پوری تیاریاں ہیں اور گوشت ہے, لیکن جب حکم الہی آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو اسی وقت صحابہ کہتے ہیں ہم نے تمام ہانڈیاں الٹا دی اور وہ سارے پکے ہوئے سالن جو ہیں وہ پھینک دیے اور ہم میں سے پھر کسی نے وہ نہیں کھایا. یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. ایسے نہیں آسمان سے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ آیا
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا اصل میں طریقہ یہ تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا اور اب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، اور وہ فوری عمل کر کے دکھا دیتے، سمعنا و اطعنا۔ کوئی حکم ایسا نہیں کہ جسے وہ ٹالیں اور اس میں چونکے چنانچے کریں اور اس کو لٹکائیں۔ یہ اصل میں یہ عاشقان رسول جو اب اپنے آپ کو محبت کے بڑے اعلیٰ درجے میں سمجھتے ہیں اور بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہماری بہت زیادہ ہماری محبتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمل کے میدان میں صفر بلکہ مخالفت، بہت سے احکامات، ان احکامات میں ڈٹ کے مخالفت اور دعوے محبت رسول کے اور محبت الہی کے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے آج کے اس مسلمان اور اس وقت کے مسلمان میں۔ باقی رہی یہ بات نکاح متعہ کی، تو یہ آج بھی کچھ جماعتیں اور فرقے اس کے قائل ہیں، جن میں یہ اہل تشیع شیعہ وہ اس کا قائل ہیں، قائل بھی ہیں فاعل بھی ہیں۔ آج بھی آپ عراق میں جائیں گے تو وہاں باقاعدہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے باقاعدہ سٹور کھلے ہوئے ہیں اور یہ بزنس ہو رہا ہے وہاں پر۔ یہ ہمارے ملکوں میں یہ تھوڑا چھپ چھپا کر یہ معاملات کرتے ہیں یہاں بھی، لیکن عراق میں تو کھلم کھلا باقاعدہ دکانیں ہیں وہاں پر اس چیز کی، لڑکیوں کی، اور باقاعدہ لڑکیاں بک ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ متاع کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ تشیع حضرات ان کے لوگوں میں یہ چیز وہ جائز سمجھتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں، لیکن کھلم کھلا اس کا اظہار اور اس کا اقرار اور اس فعل کو اپنانے سے یا اپنانے کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک پھر تنقید سے ڈرتے ہیں، تنقید سے ڈرتے ہوئے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو کھلم کھلا اقرار کیا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن کہتے ہیں جی ہم جائز ہونے کے باوجود ہم اس کو کرتے نہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں نے، اہل تشیع نے خاص کر اسے ابھی تک اپنایا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے اور آپ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت سے ڈرنے والے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنے والے، وہ ایسے عمل کو قطعا نہیں کرتے۔ ایک جائز طریقے سے ایک شادی آپ نے کر لی ہے، اسی پر اکتفا کریں، اور اگر ایک سے آپ کی بات نہیں بنتی، بعض مرد ہیں ان کی جو شہوت ہے اس میں کوئی کہنے کہ بھی اتنا اس کا زور ہوتا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ بعض اوقات ایک عورت سے اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ 2 کر لو، 3 کر لو اور 4 کر لو، تو آپ اس میں اس جائز طریقے کو اختیار کر لیں۔ لیکن یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پر بھی بڑا سخت پیرا ہے، اور سخت اس کے اوپر جو ہے نا کہہ لیں کہ وہ پکڑ ہے اور بڑی اس کے اوپر جو ہے گرفت ہے، اور بلکہ بہت بڑا جرم بنا دیا گیا ہے۔ معاشرے میں زنا ہو رہے ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریوں کے اڈے چل رہے ہیں، وہ سب اس معاشرے کو قبول ہیں، لیکن ایک وہ طریقہ جو اسلام نے دیا ہے، وہ اسلام کا دیا ہوا طریقہ اختیار کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری یہ شہوت کا مسئلہ تمہاری جو ہے گرفت سے باہر ہے تو تم 2 3 4 تمہارے لیے اجازت ہے، اور اپنے نکاح میں 4 تک بیویاں رکھنا، اس سے تمہاری یہ شہوت کنٹرول میں آئے گی اور حرام کاریوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں کرنا، الٹے ہی کام کرنے اہل تشیع نے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، اور باقی لوگوں نے باقی حرام سلسلے اس کو اپنایا ہوا ہے، الا کہ جسے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور اللہ تعالیٰ جسے حرام کاریوں سے بچا لے، یا وہ مرد حضرات کہ جنہیں اللہ نے یہ
جرت دی ہے کہ وہ پہلی بیوی کی موجودگی میں جرت سے دوسری شادی کر لے، وغیرہ بڑوں میں یہ جرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔